بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ میرا نام حسینہ ہے اور میں خود بھی بہت حسین تھی، پر میرے خاندان سے میرے لیے کوئی رشتہ نہیں آتا تھا، جبکہ مجھ میں کوئی کمی نہیں تھی، پر پھر بھی میرے رشتے کی بات پر لوگ موضوع بدل دیتے تھے۔ میری عمر 20 سال ہو چکی تھی۔ مجھے کوئی خاص مسئلہ تو نہیں تھا، پر امی اور ابو کافی پریشان رہتے تھے، اور دوست بھی سوال کرتی تھی کہ تیری شادی نہ ہونے کی وجہ کیا ہے۔ پھر ایک دن بہانہ بھی بن گیا، اور شاید ضرورت بھی تھی۔ جس کرائے کے مکان میں ہم رہتے تھے وہ بک گیا اور ہم نے ایک محلہ بدل لیا۔ محلہ بدلے 1 ماہ ہی ہوا تھا کہ میرے لیے رشتہ آ گیا، اور 2 ماہ کے اندر شادی بھی ہوگی۔ میری شادی مستریوں کے گھر ہوئی تھی۔ ہم خود کون سا امیر تھے، میرا ایک شوہر تھا اور ایک دیور، باقی گھر میں کوئی نہیں تھا۔ مستری تھے تو اپنا گھر تو بہت ہی خوبصورت بنایا تھا۔ میرے شوہر کا نام حمید تھا، جو مناسب شکل و صورت کا مالک تھا، اور جب اس نے مجھے سہاگرات والے دن غور سے دیکھا کہ یہ خوبصورت لڑکی میری بیوی ہے تو اس کے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ مجھے لگا کہ اتنا نروس ہونا تو جائز ہے، پر وہ تو بے ہوش ہو گیا۔ سارے رشتہ داروں کو اندر آنا پڑا۔ اچھا بھلا تماشا بن گیا۔ کچھ رشتہ دار ہنس رہے تھے، پر میرا دیور کافی پریشان تھا۔ اس کا نام علی تھا۔ خیر، شوہر واپس آ گیا تو ایسے پیش آ رہا تھا جیسے دہی لینے گیا تھا، اور کوئی بات ہی نہیں ہوئی۔ صبح تک وہ سکون سے سوتا رہا۔ اگلے دن مہمان بھی چلے گئے اور میری شادی شدہ زندگی شروع ہوگی۔ پھر ایک دن مجھے میری ایک دوست کی کال آئی شادی کی مبارک دینے کے لیے، اور باتوں باتوں میں ذکر آیا کہ وہ گھر بنا رہے ہیں۔ میں نے کہا کہ میرے شوہر اور دیور دونوں مستری ہیں۔ اس نے کہا کہ گھر والی بات ہے، پھر تو دونوں کو بیچ دو۔ شوہر سے بات کی تو وہ مصروف تھا، کیونکہ وہ ٹھیکے پر کام کیا کرتا تھا، اور شوہر کے جانے کے بعد دیور سے بات کی تو اس نے ایک نہایت ہی عجیب بات کہی کہ میں صرف باتھ روم بنایا کرتا ہوں، گھر نہیں بناتا۔ جب ان کو باتھ روم بنانا ہو تو مجھ سے رابطہ کریں۔ میں نے کہا کہ دونوں میں فرق کیا ہے، ایک جیسا کام ہے، باتھ روم ہو یا کمرہ ہو، ہوتے تو ایک ہی ہیں۔ چلے جاؤ، امیر لوگ ہیں، اچھا بھلا کام مل جائے گا۔ پر میرے دیور نے صاف انکار کر دیا۔ میں حیران رہ گئی کہ یہ کس قسم کی ضد ہے۔ سہیلی سے معذرت کر لی۔ بعد میں پتہ چلا کہ میرا دیور صرف باتھ روم ہی بنایا کرتا تھا، اور سب لوگ کہتے تھے کہ بہت اچھا کام کرتا ہے۔ اس علاقے میں اس کی بہت ڈیمانڈ تھی۔ خیر، یہ بات تو ہو گئی، پر اس گھر میں کافی بوریت تھی، اور ان دنوں بھائیوں کے گندے کپڑے دھونا تو ایک محاذ تھا، پر پھر بھی شکر کر رہی تھی کہ 10 بندوں کا سسرال نہیں ہے، نہ نند ہے، نہ ساس، اور نہ ہی کوئی دیورانی۔ باقی ان دونوں کے کام تو کر ہی لوں گی۔ پر ایک دن ایک خالہ گھر آئی، جو میرے شوہر کی خالہ تھی۔ مجھے دیکھا تو کہنے لگی کہ اچھی بلی خوبصورت ہو، تمہیں تو بہت اچھا رشتہ مل سکتا تھا، اور تم ہو کہ یہاں چلی آئی۔ تمہارے گھر والوں نے کچھ سوچ سمجھ کر نہیں کی شادی؟ اور کیا اپنے رشتہ داروں میں کوئی نہیں تھا، کوئی کزن، کوئی دور پار کا رشتہ دار؟ میں نے کہا کہ یہ تو قسمت کی بات ہے، جہاں لے جائے آپ کو۔ شوہر آ گیا تو پھر وہی ان کے پاس بیٹھا اور مجھے کہا کہ اس طرح کے رشتہ داروں سے بچ کر رہنا، یہ ادھر کی بات ادھر کرنے میں ماہر ہیں۔ میں نے بھی کہا کہ ٹھیک ہے۔ میرے شوہر کے ساتھ جب سے وہ بے ہوش ہونے والا معاملہ ہوا تھا، وہ میرے قریب ہی نہیں آ رہا تھا، جیسے اسے ڈر تھا کہ کہیں میں پھر سے ہی بے ہوش نہ ہو جاؤں۔ میں نے بھی اس موضوع پر کوئی بات نہیں کی، پر اس گھر میں ٹائم گزارنا بہت مشکل تھا۔ نئی شادی والی کوئی فیلنگ نہیں آ رہی تھی، نہ شوہر کوئی لاڈ پیار کر رہا تھا، نہ ہی کہیں سیر کرنے جانے کا کوئی سین تھا، یعنی کہ ہنی مون۔ یہ دونوں صبح جاتے شام کو آتے، میرے پاس کرنے کو کوئی کام نہیں ہوتا تھا سوائے گھر کے کاموں کے۔ باقی اللہ نے مجھے شکل تو اچھی دی تھی، اور ہنر کوئی نہیں دیا تھا کہ گھر بیٹھ کر ہی کچھ کر لیتی۔ ایک دن دیور کو دیکھا کہ کام سے آتے ہی اپنے فون میں مصروف ہو جاتا تھا، جیسے کوئی بہت ضروری چیز دیکھ رہا ہے۔ میں اس کے پیچھے جا کے بیٹھ گئی کہ چلو سبزی بناتے ہیں، جو یہ دیکھ رہا ہے میں بھی دیکھ لوں گی، ٹائم گزر جائے گا۔ پر جیسے ہی اس نے یہ محسوس کیا کہ میری نظر اس کے فون پر پڑ سکتی ہے، وہ وہاں سے چلا گیا اور دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ میں نے تنگ آ کر کہہ دیا کہ مجھے بھی دکھاؤ، تم اتنے غور سے کیا دیکھ رہے ہو؟ تو کہنے لگا کہ بھابھی، یہ آپ کے دیکھنے والی چیز نہیں ہے۔ مجھے بہت غصہ آیا۔ میرے شوہر کے پاس بھی تو بڑا فون نہیں تھا، اس نے تو بابا آدم کے زمانے کا فون رکھا ہوا تھا۔ کہتا تھا وقت ہی کہاں ہے فون پر فلمیں دیکھنے کا۔ میں نے کہا کہ میرے پاس ہے وقت، مجھے فون لے دے۔ پھر جب میں نے ضد کی تو کہا کہ اگلے مہینے لے دوں گا۔ میں خوش ہو گئی۔ ایک دن پتہ چلا کہ میری ایک کزن کی شادی ہے اور ہمیں پرانے محلے میں جانا ہوگا۔ کزن میری دور پار کی تھی، اور شوہر سے جھوٹ بولا کہ قریبی ہے تاکہ وہ منع نہیں کرے جانے سے۔ اس نے اجازت دے دی اور میں خوب تیار ہو کر شادی میں گئی۔ ہم عورتوں کے لیے یہی انجوائمنٹ ہوتی ہے۔ مرد ہمیشہ یہی سمجھتے ہیں کہ ہم ان کو دکھانے کے لیے تیار ہوتی ہیں، جبکہ اصل بات یہ ہے کہ ہم عورتیں
ایک دوسرے کو دکھانے کے لیے تیار ہوتی ہیں کہ کس کے پاس زیادہ خوبصورت جوڑا ہے اور کون زیادہ حسین لگتی ہے. اور میں تو تھی ہی خوبصورت. اور شادی میں بھی وہی ہوا کہ سب مجھے دیکھ کر باتیں کر رہے تھے کہ اس کی شادی ہوگی کس سے ہوئی, کون ہے اتنا ہمت والا. کسی نے کہا ہمت والا نہیں بدبخت ہے اور بیچارہ بھی ہے. سب نے مل کر میرا اتنا دل جلایا کہ میں شادی سے جلدی واپس آ گئی اور میں نے کھانا بھی نہیں کھایا. شوہر نے پوچھا تو کہا کہ بہت مزہ آیا, سب میری تعریف کر رہے تھے, سب مجھے دیکھ رہے تھے, آپ کی بیوی ہے ہی اتنی پیاری, بس آپ کو ہی نظر نہیں آتی اور آپ مجھ سے دور دور رہتے ہیں. میرے شوہر نے کہا کہ اب دور نہیں رہوں گا, تم واقعی بہت پیاری ہو. آج پہلی بار اس نے میری تعریف کی تو بہت اچھا لگا. اب زندگی کے دن اچھے گزر رہے تھے. شوہر سے نزدیکی بڑھی تو اسے بتایا کہ جانے کیوں سب مجھ سے دور دور کیوں بھاگتے ہیں, مجھے دیکھ کر کانوں میں بات کرتے ہیں جبکہ میرا کوئی راز نہیں ہے, کوئی ماضی بھی نہیں ہے. اس نے کہا کہ چھوڑ دو ان باتوں کو, اور اچھی بات ہے کہ کسی نے تمہیں پسند نہیں کیا, ورنہ میرا کیا ہوتا. اب میرا شوہر میرے ساتھ ٹھیک تھا تو سب کچھ ٹھیک تھا, پر میرا دیور بہت ہی عجیب انسان تھا. پتہ نہیں اسے کس بات کا غرور تھا. شکل و صورت کا مناسب تھا پر رنگ تو اس کا کالا ہی تھا, شاید گرمی میں کام کرنے کی وجہ سے. عجیب حرکتیں تھی اس کی. اچانک سے وہ میرے پیچھے پڑ گیا تھا, ہر بات پر نظر رکھتا تھا. ایسا لگتا تھا اس کی آنکھیں مجھے ہی دیکھتی رہتی ہیں, جیسے وہ میری ٹو میں ہے. اور کیوں؟ میں تو ایسا کوئی کام نہیں کرتی تھی. وہ تو کسی جاسوسی ساز کی طرح میرے پیچھے پڑ گیا تھا, جبکہ شروع میں ایسا نہیں تھا. اچانک سے اس کو کیا ہو گیا تھا. خود تو میرا دیور ساری رات موبائل میں لگا رہتا تھا, کمرہ بند کر کے سوتا تھا, جبکہ اس کا کیا کام تھا کمرہ بند کر کے سوئے. کبھی کبھی اپنے بھائی کے ساتھ بیٹھا ہوتا تو میرے ہی موضوع پر بات ہو رہی ہوتی تھی. میں نے اس کی زبان سے اپنا نام سنا تھا, جبکہ اس کا کیا کام تھا میرے بارے میں میرے شوہر سے بات کرتا. کیا وہ میرے شوہر کے کان بھر رہا تھا؟ اور اس کی باتیں سننے کے بعد بھی میرا شوہر مجھ سے کوئی ایسی ویسی بات تو نہیں کرتا تھا. اس کا مطلب کہ اس کا پلان ناکامیاب ہو جاتا تھا. آہستہ آہستہ مجھے اس سے نفرت ہونے لگی تھی, کیونکہ اللہ اللہ کر کے تو میرے شوہر کے ساتھ میرا تعلق ٹھیک ہوا تھا اور وہ اب ہماری خوشیوں کے پیچھے پڑ گیا تھا. آخر کیوں؟ ایک دن تو کچھ بہت ہی عجیب ہوا, اور وہ یہ کہ آدھی رات کو جو میری آنکھ کھلی تو میرا شوہر بستر پر نہیں تھا. مجھے بہت زیادہ پیاس لگ رہی تھی, میں پانی پینا چاہتی تھی, لیکن کمرے میں پانی بھی نہیں پڑا تھا اور میرا شوہر بھی کمرے میں نہیں تھا. میں نے باتھ روم میں دیکھا تو باتھ روم کا دروازہ کھلا ہوا تھا, یعنی کہ وہاں پر بھی موجود نہیں تھا. میں نے باہر جانے کے لیے دروازہ کھولنے کی کوشش کی تو حیران رہ گئی, کیونکہ دروازہ نہیں کھل رہا تھا. باہر سے کسی نے دروازے کو کنڈی لگائی تھی. میں نے کہا کہ یہ کیا, مجھے آدھی رات کو کس نے کمرے میں بند کر دیا. میں نے بری طرح سے چلانا شروع کر دیا اور دروازے کو بھی دونوں ہاتھوں سے پیٹنا شروع کر دیا تھا, دھکے دینا شروع کر دیا تھا کہ دروازہ کھولو. تھوڑی دیر کے بعد میرے شوہر نے دروازہ کھولا اور میں نے سامنے دیکھا تو میرا دیور صحن میں بیٹھا تھا, اور شاید میرا شوہر اسی کے ساتھ بیٹھ کر کوئی بات کر رہا تھا. لیکن مجھے قید کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ میں نے کہا کہ کیا ہو رہا ہے, باہر سے کنڈی کس نے لگائی؟ تو میرے شوہر نے کہا کہ وہ مجھے عادت پڑی ہوئی ہے دروازہ بند کرنے کی. تو میں کمرے سے باہر نکلا تو میں نے کنڈی لگا دی. معاف کر دو. میں نے کہا کہ آپ نے کنڈی تو لگا دی, لیکن آپ اس ٹائم باہر کیا کر رہے ہیں, کیا بات ہے, کوئی مسئلہ ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. میں اپنے بھائی کے ساتھ تھوڑی دیر بیٹھا تھا, لیکن دونوں کی شکل سے لگ رہا تھا کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں, اور ایسا لگتا تھا کہ میرے بارے میں بات کر رہے تھے. تبھی تو مجھے بند کیا تھا تاکہ میں باہر نکل کر ان کی باتیں نہ سن لوں. میرے شوہر نے کہا تم جاؤ, میں آتا ہوں. میں نے کہا مجھے پیاس لگی ہے. اس نے کہا ٹھیک ہے, میں تمہارے لیے پانی لے کر آتا ہوں. وہ پانی لے کر آیا, میں نے پانی پی لیا. میں نے کہا کیا ہو رہا تھا, آپ کیا کر رہے ہو, مجھے بتاتے کیوں نہیں؟ آدھی رات کو کون سی باتیں کر رہے تھے؟ تو کہنے لگا کہ تمہیں پتا تو ہے نا کہ ہم دونوں مل کر گھر چلاتے ہیں, تو بس خرچے کی بات کر رہے تھے. گھر میں کچھ مرمت کروانی ہے, اس کے بارے میں بات ہو رہی تھی. میں نے کہا کہ 10 بجے آپ میرے ساتھ سو گئے تھے, آدھی رات کو اٹھ کے آپ کو یہ یاد آ گیا, اور یہ بات صبح بھی تو ہو سکتی تھی, اور مجھے بند کیوں کیا آپ نے؟ ایسے کوئی کنڈی نہیں لگاتا, آپ نے جان بوجھ کر مجھے بند کیا. میرے شوہر کی شکل سے لگ رہا تھا کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے, لیکن اس نے بات بدل دی اور کہا کہ نہیں, میں نے بند نہیں کیا, اور نیند نہیں آ رہی تھی تو میں اٹھ کر باہر چلا گیا. دیکھا تو بھائی بھی جاگ رہا تھا, بس باتیں کرنے بیٹھ کے. تو کیا ظلم ہو گیا, تم تو بات کے پیچھے پڑ جاتی ہو, چلو سو جاؤ چپ کر کے. میں حیران تھی, ایک تو یہ غلطی کر رہے تھے اور اوپر سے غصہ بھی مجھ پر ہی ہو رہے تھے. خیر میں بھی سو گئی, لیکن اس کے بعد مجھے ٹھیک سے نیند نہیں آئی. صبح تک سوچتی رہی کہ یہ لوگ آپس میں کیا باتیں کر رہے تھے. اکثر اسی طرح آپس میں کوئی بات کرتے تھے اور مجھے ایسا لگتا تھا کہ میرے بارے میں ہی بات ہو رہی ہے.
مجھے ایک دفعہ میری ایک دوست نے بتایا تھا، جو میں نے اسے یہ ساری صورتحال بتائی تھی کہ سارا خاندان مجھ سے شادی کرنے سے دور بھاگتا ہے جبکہ میرے اندر کوئی کمی نہیں ہے۔ اس نے کہا کہ عورت کے اندر ایک کمی ایسی ہوتی ہے جس کے بارے میں اسے کبھی کبھی شادی کے بعد ہی پتہ چلتا ہے کہ تم بانجھ تو نہیں ہوگی۔ تمہارے ماں باپ کو اس بات کا پتہ ہو کہ تمہیں بتانا نہیں چاہتے ہو، کہیں تم بچہ ہی نہ پیدا کر سکتی ہو، کیونکہ لوگ تو اولاد کے لیے شادی کرتے ہیں اور ہو سکتا ہے کہ تمہارے اندر یہ کمی ہو۔ اس نے مجھے ایک کہانی سنائی تھی کہ ایک لڑکی کو 12 سال کی عمر میں ہی پتہ چل گیا تھا کہ وہ کبھی ماں نہیں بن سکتی، اور پھر اس کی شادی بھی نہیں ہوئی تھی۔ میرے دل میں بھی یہی خوف تھا، کیونکہ میری شادی کو بھی 5 مہینے ہو گئے تھے اور اولاد نہیں تھی۔ لیکن اچانک سے میری طبیعت خراب ہوئی، گھر میں کوئی بھی نہیں تھا، تو میں ساتھ والی آنٹی کے ساتھ ہسپتال چلی گئی جو کہ نزدیک تھا۔ وہاں میرے کچھ ٹیسٹ وغیرہ کیے اور بتایا کہ میں ماں بننے والی ہوں۔ میں اتنی زیادہ خوش ہوئی کیونکہ یہ میری ایک اکلوتی فکر تھی جو کہ اب ختم ہو گئی تھی۔ اس کا مطلب کہ بحیثیت ایک عورت میرے اندر تو کوئی بھی کمی نہیں تھی، پھر کیوں لوگ مجھ سے دور بھاگتے تھے؟ یہ بات مجھے آج تک سمجھ نہیں آئی تھی۔ ڈاکٹر نے میرا چیک اپ کیا اور اس نے بتایا کہ آپ کا 2واں مہینہ چل رہا ہے اور مجھے لگتا ہے کہ آپ جڑواں بچوں کی ماں بننے والی ہیں۔ یہ بات سن کر میں بہت ہی زیادہ خوش ہوئی اور گھر آ کر سب سے پہلے یہ بات اپنے شوہر کو بتانا چاہتی تھی، لیکن گھر آئی تو دیور گھر پر موجود تھا اور پھر سے اپنے فون میں مصروف بیٹھا تھا۔ میری شکل دیکھ کر کہنے لگا کہ بھابی کیا بات ہے، بڑی خوش نظر آ رہی ہیں۔ میں نے غصے میں کہا کہ اللہ میری خوشی برقرار رکھے، کہیں کسی کی نظر نہ لگ جائے۔ اتنا کہہ کر میں کمرے میں چلی گئی کیونکہ مجھے اس پر ویسے ہی غصہ آیا تھا۔ شوہر کو کال کی اور بہانہ کر کے بلایا کہ گھر میں کھانے کو کچھ نہیں، سامان لے کر آئیں۔ جب وہ سامان لے کر آیا تو میں نے یہ خبر سنائی۔ وہ بہت زیادہ خوش ہوا اور اس نے باہر جا کر یہ بات اپنے بھائی کو بتا دی۔ وہ بھی خوشی سے ناچنے لگا کہ میں چاچو بنوں گا۔ میں نے کہا کہ کیسے خوش ہو رہا ہے، اس کو ماں تو اچھی لگتی نہیں ہے تو بچے کیسے اچھے لگیں گے؟ میرے شوہر نے فوراً میری نظر اتاری اور کہا کہ تم نے بہت زیادہ آرام کرنا ہے، چھوڑ دو گھر کے کام۔ جب تم نہیں تھی تو ہم دونوں بھائی مل کر ہی گھر کے کام کیا کرتے تھے، ابھی بھی ہم خود ہی کر لیں گے، تو بس کھانا بنا دیا کرنا۔ اب تم نے بہت زیادہ آرام کرنا ہے کیونکہ 2 بچے ہیں اور تمہیں بہت ہی زیادہ آرام کرنے کی ضرورت ہے۔ میں بھی اس ٹائم کے لیے خوش ہو گئی، لیکن پھر اگلی رات کچھ ایسا ہوا کہ مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے میں نے کوئی خواب دیکھا، جیسے میں اپنے کمرے سے باہر نکل گئی تھی لیکن صبح اٹھی تو یہ صرف خواب تھا۔ لیکن جب میں بیٹھی مسالہ کوٹ رہی تھی کہ میرا دیور میرے پاس سے گزرا اور کہنے لگا بھابی اب میں پریشان ہو گیا ہوں، ایسا مت کریں، اب تو آپ ماں بننے والی ہیں، اب تو سمجھ آئیں۔ میں نے کہا کہ کیا فضول کی باتیں کر رہے ہو؟ وہ اتنا کہہ کر وہاں سے چلا گیا۔ مجھے سمجھ نہیں آئی کہ کس بارے میں اس نے مجھے کہا کہ اب تو نہ کریں۔ میں تنگ آ گیا ہوں، میں کیا کر رہی تھی، میں کیا روز اس کا کوئی نقصان کر دیتی ہوں جو یہ تنگ آ گیا؟ میں نے یہ بات اپنے شوہر سے کرنی تو تھی، کیا مطلب تھا اس کا یہ سب کہنے کا؟ مجھے کیوں کہہ کر گیا ہے؟ بس کریں، نہ کیا کریں، اب میں تنگ آ گیا ہوں، لیکن میں کرتی کیا تھی مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ خیر میں نے اس بات پر کوئی ایکشن نہیں لیا۔ ایک دن بیٹھی اپنے دیور کے کپڑے دھو رہی تھی، جب اس کی جیب میں مجھے کچھ محسوس ہوا۔ میں نے وہ چیز باہر نکالی تو حیران رہ گئی، یہ ایک کاغذ تھا جس کے اوپر 2 نمبر لکھے ہوئے تھے۔ میں یہ کاغذ ایک طرف سنبھال کر رکھنے لگی، لیکن پھر مجھے یہ نمبر جاننے پہچانے لگے اور ایک نمبر تو فوراً پہچان گئی، یہ تو میری کزن کا نمبر تھا، میرے چاچو کی بیٹی کا۔ لیکن یہ میرے دیور کی جیب میں کیا کر رہا تھا؟ اور دوسرا نمبر میرے چاچو کا ہی تھا۔ جب میں نے فون میں نمبر ڈالا تو اس پر نام آ گیا۔ مجھے بڑا غصہ آیا کہ میری کزن اور چاچو کا نمبر دیور کے پاس کیا کر رہا تھا۔ میں نے فوراً اپنی کزن کو فون کر دیا اور اسے کہا کہ تمہارا نمبر میرے دیور کی جیب میں کیا کر رہا تھا۔ چاچو کو بھی فوراً بتا دیا۔ مجھے ایسا لگا کہ شاید اس نے میرے دیور کے ساتھ چکر چلایا ہے، اس لیے میں نے چاچو کو پہلے فون کیا، لیکن جس طرح سے انہوں نے بات کی شاید ان کو بھی پتا تھا کہ یہ لوگ آپس میں باتیں کرتے ہیں۔ اس کے بعد میں نے کہا کہ میں آج آپ لوگوں کے گھر آ رہی ہوں، پر انہوں نے کہا کہ تمہارے گھر آنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تو ہمارے گھر نہ ہی آؤ، نہیں تو کوئی تماشا بن جائے گا۔ میں نے کہا کہ آپ کا کیا کام ہے میرے دیور کے ساتھ، کیا فون کر کے آپ اسے میری شکایت لگاتی رہتی ہیں؟ اب میں سمجھ گئی کہ کوئی نہ کوئی چکر باہر سے چل رہا تھا، یہ ہے کوئی تیسرا ہی اس گھر کے حالات خراب کرنا چاہتا ہے۔ میرے رشتہ دار تو پہلے سے چاہتے تھے کہ میرا گھر نہ بسے، خود میرا رشتہ لیا نہیں اور اب چاہتے تھے کہ میں یہاں بھی چین سے نہ رہوں، پر میرے ابا کہتے تھے کہ اپنے گھر کا دروازہ اچھے سے بند کرنا چاہیے تاکہ دوسروں کو یہ نہ کہنا پڑے تو اندر کیوں جھانک رہا ہے۔ شام ہوئی تو میں نے دیور اور شوہر کو بٹھا لیا اور ان کو یہ بات بتائی۔ میں نے ساری بات تمیز سے سلیقے سے بتا دی کہ یہ سب کچھ کیا ہے۔ یہ بھی بتایا کہ میں نے جب کال کی تو ان کا رویہ میرے ساتھ عجیب تھا،
اس کے بعد میرے دیور نے کہا کہ بھابی دراصل ان کی بیٹی کے ساتھ میں شادی کرنا چاہتا ہوں، یہ ایک الگ معاملہ ہے، مجھے آپ کو بتانا چاہیے تھا، میں نے بتایا نہیں، لیکن پھر انہوں نے مجھے آپ کے بارے میں ایسی بات بتائی کہ ہم لوگ حیران رہ گئے۔ میں نے کہا کہ کون سی بات؟ میری کوئی ایسی بات نہیں ہے، میں ان لڑکیوں میں سے نہیں ہوں جن کا کوئی ماضی ہوتا ہے، کوئی راز ہوتا ہے۔ کون سی بات بتا دی انہوں نے جس کی وجہ سے تم حیران رہ گئے؟ انہوں نے جو بھی بتایا ہوگا وہ جھوٹ ہی ہوگا۔ پر دیور نے کہا کہ وہ سچ ہے، کیونکہ ہم نے آپ کی امی ابو سے بھی بات کی تھی، انہوں نے بھی کہا تھا کہ یہ سچ ہے، لیکن انہوں نے ہمیں پہلے نہیں بتایا تھا۔ اس کے بعد سے ہی ہم بھائی آپس میں مشورہ کیا کرتے تھے کہ آپ کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہوگا۔ میں نے کہا کہ کیوں میرا خیال رکھنا ہوگا؟ کیا کرتی ہوں میں؟ کیا میں گھر سے باہر نکل جاتی ہوں؟ میں تو یہی سوچ رہی تھی کہ یہ لوگ مجھے بد کردار کہہ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ آپ کا خیال رکھنا ہوگا، یعنی آپ کو بند کر کے رکھنا ہوگا، یا اس طرح کی کوئی بات ہے۔ لیکن جب انہوں نے مجھے اصل بات بتائی تو حیران رہ گئی، کیونکہ یہ راز جاننے کے بعد میری زندگی کی ساری الجھنیں مجھ سے دور چلی گئی تھیں، مجھے میرے سارے سوالوں کا جواب مل گیا تھا۔ دراصل مجھے نیند میں چلنے کی بیماری تھی اور میں نیند میں چل کر ہمیشہ کسی دوسرے شخص کے کمرے میں جا کر سو جاتی یا پھر گھر سے باہر نکل جاتی تھی۔ یہ بات میرے سارے خاندان کو پتہ چلی سوائے میرے، کیونکہ میرے ماں باپ نہیں چاہتے تھے کہ میں احساس کمتری کا شکار ہو جاؤں، اس لیے انہوں نے مجھے یہ بات نہیں بتائی۔ پھر بھی مجھے احساس ہو گیا تھا کہ کوئی نہ کوئی گڑبڑ ضرور ہے۔ پھر میرے چاچو نے یہ بات میرے دیور کو بتا دی۔ دیور کو میری کزن پسند آ گئی، اس نے میری شادی میں ہی دیکھا تھا میری کزن کو، اور وہ دونوں ایک دوسرے کو پسند کرنے لگے تھے، شادی کرنا چاہتے تھے۔ ان کا ایک دوسرے کے گھر آنا جانا بھی تھا، کیونکہ پہلے دن جب احساس ہوا کہ میں نیند میں چل کر اپنے دیور کے کمرے میں جا کر سو گئی تو وہ بہت زیادہ حیران ہو گیا۔ اس کے بعد اس نے یہ بات میرے شوہر سے کی اور پھر میرے شوہر کو بھی پتہ چل گیا۔ پہلے اس کو اسی لیے اسے یہ بات پتہ نہیں چلی تھی کیونکہ اس کی نیند پکی تھی۔ میرے گھر والوں سے بات کی تو انہوں نے کہا کہ ایسا ہے، لیکن ہم نے آپ کو بتایا نہیں تھا، اس لیے مجھ سے کوئی رشتہ نہیں کرتا تھا۔ کیونکہ جب یہ 14 سال کی تھی تو ایک دن میں نیند میں چل کے محلے میں ایک لڑکی کے گھر جا کر اس کے بستر پر سو گئی تھی اور تھوڑی دیر بعد وہیں سے ملی تھی۔ تب سے سارے خاندان والے کہتے تھے کہ یہ ایکٹنگ کرتی ہے، اسے کوئی بیماری نہیں ہے، یہ بد کردار ہے، جان بوجھ کر اس لڑکی کے ساتھ سو گئی تھی۔ یہ بات میرے گھر والوں نے اس لیے مجھ سے چھپائی کہ میں اپنے آپ کو کم نہیں سمجھوں۔ میرے شوہر کو پتہ چل گیا، اس کے بعد اس لیے وہ ایک دوسرے سے مشورہ کرتے رہتے تھے کہ کیا کیا جائے، سب کو بات پتہ نہ چلے لیکن بھابھی کا خیال کرنا ہے، اور جب سے ماں بننے والی تھی تب سے بہت زیادہ خیال کرتے تھے۔ تبھی دیور نے کہا کہ بھابھی نہ کیا کریں، میں تنگ آ گیا ہوں۔ اس کا مطلب تھا کہ نیند میں چل کر میں اس کے کمرے میں چلی جاتی تھی، لیکن مجھے بالکل بھی یہ سب کچھ یاد نہیں تھا۔ ان لوگوں نے مجھے ویڈیو بھی دکھائی جب میں نیند میں چل رہی تھی، میں حیران رہ گئی اور میں نے کہا کہ اگر میرے ساتھ یہ مسئلہ ہے تو پھر آپ نے مجھے چھوڑ کیوں نہیں دیا؟ یہ سوال میں نے اپنے شوہر سے کیا تھا۔ اس نے کہا کہ کل کو میری کوئی ٹانگ ٹوٹ جائے گی یا مجھے کوئی بیماری ہو جائے گی تو کیا تم مجھے چھوڑ دو گی؟ پاگل، بیماریوں کے پیچھے تھوڑی نہ کسی کو چھوڑا جاتا، اور مجھے تم پر پورا یقین ہے، تو بس اسی لیے ایک دوسرے سے مشورہ کرتے رہتے تھے کہ تمہیں کس طرح گھر میں سنبھال کر رکھیں، ایسا نہ ہو کہ کسی دن تم نیند میں گھر سے نکل جاؤ اور کسی گاڑی کے نیچے آ جاؤ۔ اس لیے ہم لوگ پریشان رہتے تھے، اور تمہیں پتہ ہے جب مجھے پتہ چلا کہ تمہارے اندر یہ مسئلہ ہے تو تھوڑی دیر کے لیے میں بھی پریشان ہو گیا تھا، لیکن پھر میرے بھائی نے مجھے تسلی دی اور اس نے کہا کہ بھابھی بیمار ہے، اپنی مرضی سے ایسا نہیں کرتی۔ اس نے مجھے سمجھایا اور اس کے بعد میں نے ارادہ کر لیا کہ میں تمہیں یہ بات پتہ نہیں چلنے دوں گا، نہیں تو تمہیں بہت دکھ پہنچے گا۔ میں نے اپنے دیور سے معافی مانگی اور کہا کہ مجھے معاف کر دو، میں نے تمہارے بارے میں بہت برا سوچا، لیکن تم نے تو میرا گھر بچایا۔ اور اپنے شوہر کو بھی کہا کہ جب نیند میں چلنے لگوں تو آپ مجھے فوراً جگا دیا کریں تاکہ مجھے پتہ چل جائے اور اس کا کوئی علاج ہوگا، اور میں بھی اس کا علاج کروانا چاہتی ہوں۔ میرے شوہر نے کہا کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہم تمہارا خیال رکھیں گے، ہم تمہارا خیال رکھنے کے لیے تو ہیں، بس تم خوش رہو کیونکہ تم 2 بچوں کی ماں بننے والی ہو، تمہیں ان کو اچھے طریقے سے پروان چڑھانا ہے اور اس کے بعد پیدا کر کے ان کو تم نے ہی سنبھالنا ہے۔ میں نے اپنے شوہر کی طرف دیکھا اور سوچا کہ شاید مجھے دنیا کا سب سے اچھا انسان مل گیا ہے۔ میں نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ 5 مہینے کے حمل کے بعد پتہ چلا کہ میرے 2 جڑواں بیٹے پیدا ہونے والے ہیں۔ میں بہت زیادہ خوش تھی، سارے خاندان میں باتیں ہو رہی تھی کہ کتنی خوش قسمت ہے، 2 بیٹوں کی ماں بن رہی ہے۔ میرے آخر کے مہینے اچھے گزر گئے، میرے دیور اور شوہر نے میرا بہت خیال رکھا، خیر خیریت سے میرے بچے اس دنیا میں آ گئے اور آج میں 2 بچوں کی ماں ہوں۔ اور ایک بات بہت اچھی ہوئی ہے کہ جب سے میں ماں بنی ہوں اور جب سے زچگی کے عمل سے گزری ہوں، میری نیند میں چلنے کی بیماری بالکل ختم ہو گئی ہے۔
آج 7 مہینے ہو گئے ہیں، لیکن میرا شوہر بتاتا ہے کہ میں ایک دفعہ بھی نیند میں نہیں چلی۔ شاید میرے دماغ میں کوئی گرہ پڑ گئی تھی جو کھل گئی ہے اور اب میں بالکل ٹھیک ہو گئی ہوں۔ کمنٹ سیکشن میں آج کی اس کہانی کے بارے میں اپنی قیمتی رائے سے میں ضرور آگاہ کیجیے گا، اور ایسی سبقموز ویڈیوز کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل درباری ٹی وی کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں۔ اللہ نگہبان۔